اجنبی اور امام صاحب کے محلے والے۔ مسجد کے امام صاحب کافی دنوں سے اس اجنبی کو نوٹ کر رہے تھے۔ لباس اور چال چلن سے مکمل دنیا دار نظر آنے والا شخص نہ صرف یہ کہ پہلی صف میں نماز کا اہتمام کر رہا تھا، بلکہ نماز سے پہلے اور بعد میں نوافل اور تلاوت میں مشغول رہا تھا۔ امام صاحب اس شخص سے بہت متاثر ہوئے اور ان کی دل میں اس اجنبی کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ امام صاحب سے ملے، اس کے بعد دن بدن ان کے تعلقات بڑھتے گئے۔ ایک رات شب کے آخری پہر کا عمل تھا، امام صاحب تہجد کی نماز میں مشغول تھے۔ اچانک ان کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی امام صاحب دروازے پہ پہنچے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ اجنبی شخص اس کے سامنے پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس نے امام صاحب کو بتایا کہ میرا اکلوتا بیٹا امریکہ میں ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گیا ہے، میں نے ایمرجنسی میں امریکہ جانا ہے، آپ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں، میں کسی اور پہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے اسے اطمینان دلایا کہ گھر والوں کے حوالے سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور امام صاحب اس کے گھر کا دیکھ بھال کرنے لگا۔ 10 دن کے بعد اس شخص کی واپسی ہوئی۔ اس نے آتے ہی یہ کہہ کر امام صاحب کو اپنے گھر بلایا کہ وہ کسی اہم مسئلے کے بارے میں امام صاحب سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب ان کے گھر پہنچے اور دونوں بیٹھا میں بیٹھ کر بات چیت میں مشغول ہوئے۔ اس اجنبی نے امام صاحب کو مخاطب کر کے کہا، امریکہ میں میرا کاروبار خطرے میں ہے، آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا زخمی ہوا ہے، وہ اکیلے کاروبار نہیں چلا سکتا، مجھے ایک بااعتماد شخص کی تلاش ہے جو میرے بیٹے کا ساتھ دے کر ہماری مدد کرے۔ کچھ دیر بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، پھر اجنبی نے امام صاحب سے کہا کہ اس کام کے لیے آپ کا بیٹا ہی میرے لیے بہتر رہے گا۔ امام صاحب پہلے تو انکار کرتے رہے، مگر اصرار جب حد سے بڑھ گیا تو اجنبی کی بات مانتے ہی بن پڑی۔ کچھ غور فکر کے بعد اس بات پہ اتفاق ہوا کہ امام صاحب کا مجلہ بیٹا پڑھا لکھا اور بے روزگار ہے، اس کو بھیج دیا جائے۔ چند دن بعد پاسپورٹ تیار ہوا اور کچھ دن امام صاحب کا بیٹا امریکہ روانہ ہوا۔ جانے کے کچھ دن بعد اس کی طرف سے خط موصول ہوا جس میں اس نے اپنی خیریت کی اطلاع دی اور ایک بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا کہا تاکہ وہ کمائے ہوئے پیسے بھیج سکے۔ اکاؤنٹ کھل گیا اور ہر مہینے کی 5 تاریخ کو اس اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے آنے لگے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام صاحب کے وارے نیارے ہو گئے ہیں تو مقتدیوں کا ایک جم غفیر امام صاحب کے در دولت پہ یہ درخواست لے کر پہنچا کہ آپ اس شخص سے ہمارے بیٹوں کے متعلق بھی بات کریں۔ امام صاحب ٹالتے رہے، مگر جب دیکھا کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس نے اس شخص سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہاں بھجوانا اور کام پہ لگوانا میرے لیے مشکل نہیں، مگر کیا؟ مگر یہ کہ میں نے آپ کے بیٹے کو اپنے خرچے پہ بھیجا ہے، ایک تو آپ کی مراوت میں، دوسری یہ کہ میری اپنی ضرورت تھی، لیکن ابھی جو بھی جائے گا خرچہ اس کا اپنا ہوگا۔ کتنا خرچہ؟ یہی کوئی فی بندہ 3 لاکھ تک ہو جائے گا۔ امام صاحب واپس آیا اور امریکہ جانے کی خواہش رکھنے والے افراد کے سرپرستوں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر کے اس شخص سے ہونے والی تمام گفتگو ان کی گوش و گزار کر کے مشورے کا خواستگار ہوا۔ یہ باتیں چونکہ معقول تھیں، سب نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد سے ایک ہفتے تک پورے محلے میں ہلچل رہی۔ خواتین اور بزرگ سہانے مستقبل کے خواب سجاتے، انتہائی ضروری سامان کے علاوہ سب کچھ بیچنے لگے۔ نوجوان ٹولیوں میں بٹ کر دوشیزاؤں کے ساتھ ساحل پہ مستیاں کرنے کے پلان بنانے لگے۔ نوجوان لڑکیاں مستقبل میں اپنے سرتاج کے ساتھ مرسڈیز اور BMW میں گھومنے کا پلان بنانے لگے۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد تقریباً 40 گھروں کے سپوت امریکہ روانگی کے لیے تیار تھے۔ پیسے جمع کر کے اس شخص کے حوالے کیے گئے۔ اس نے 6 دن کی کاغذی کارروائی کے بعد ان تمام نوجوانوں کی امریکہ روانگی کی نوید سنائی اور روزانہ صبح کاغذات کا ایک گورکھ دھندا لے کر گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آ جاتا، اور اس دوران وہ اہتمام سے مسجد بھی آتا رہا۔ چوتھے دن صبح کی نماز میں وہ شخص نظر نہ آیا۔
تو امام صاحب کو کچھ تشویش ہوئی۔ پھر سوچا کہ آج کل کاغذات کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو شاید تھکاوٹ کی وجہ سے نہ آ سکا۔ نماز کے بعد امام صاحب دل میں خدشات، دماغ میں وسوسے اور آنکھوں میں خوف لیے مؤذن کو ساتھ لے کر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک امریکن میڈ تالا ان کو اس بات کی خبر دے رہا تھا کہ بستی کے تمام انسانوں کی عقل پہ تالا لگ چکا ہے۔ امام صاحب کے ہوش و حواس اڑ گئے اور بدحواسی کے عالم میں سیدھے مسجد پہنچے اور اعلان کر دیا، اے بستی کے عقل مند لوگوں، تم سب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اعلان سنتے ہی بزرگوں کا ایک جمع غفیر مسجد پہنچا۔ سوال و جواب کے بعد انہیں ماننا پڑا کہ ایک بہروپیہ ان سب کو چونا لگا کر غار میں روپوش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بستی میں مایوسی کے بادل چھا گئے۔ اب مسئلہ تھا امام صاحب کے بیٹے کا کہ وہ کہاں، کس حالت میں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ امام صاحب مقتدیوں کے دباؤ اور بیٹے کے غم میں نیم پاگل ہو چکا تھا۔ اس دن سب لوگ عصر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو یہ دیکھ کر سب کا ترا نکل گیا کہ امام صاحب کا بیٹا کسی تھکے ہارے مزدور کی طرح پاؤں گھسیٹتے ہوئے مرکزی سڑک سے مسجد کی جانب آ رہا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی جلدی امریکہ سے کیسے آ گئے تو اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، کیسا امریکہ؟ کون سا امریکہ؟ مجھے تو اسی دن سے ایک بند کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ کی بستی میں 40 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے، جا کر جنازے میں شرکت کرو۔ معزز ناظرین، دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، ہوشیار رہیں۔ اللہ حافظ۔